ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان کما نہیں رہا ہے۔ پہلے جس گھر میں لوگ ایک آدمی کماتا تھا، سارے لوگ کھاتے تھے، لیکن اسی گھر میں سارے لوگ کما رہے ہیں، پھر بھی پریشانی ہے۔ اگر کوئی مہمان آ جائے اس گھر میں تو لوگ ٹالنے لگتے باتوں کو کہ تم لے کے چلے جاؤ، میں کیا کروں۔ آخر کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ آج کمائی میں برکت نہیں ہے، برکت ختم ہو گئی ہے، اس لیے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے اور ہم کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں، کہاں کہاں دوڑ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ کیسے ہیں آپ، وہ آپ کو جواب دیں گے کہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ کیوں ایسی باتیں کیوں بتا رہے ہو؟ آپ یوں سمجھیے، اگر کوئی انسان 100 روپیہ کما رہا ہے اور وہ چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کی کمائی میں برکت ہے۔ اگر کوئی انسان لاکھوں روپیہ کما رہا ہے، اگر سکون کی زندگی نہیں، زندگی میں بے چین ہے، وہ پریشان ہے، تو اس کا مطلب ہے برکت نہیں ہے، برکت چھن گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، برکت کہاں سے آئے؟ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بستی والوں سے کہا، اگر ہم یوں کہہ دیں اگر یہ دنیا والے ایمان لاتے ہیں، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کے لیے آسمان و زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ اس انسان کے لیے آسمان و زمین سے برکت کے دروازے کھولنے کا وعدہ کیا ہے؟ جو انسان اللہ سے ڈرے، جو انسان ایمان لائے۔ لیکن آج مسلمانوں کا جائزہ لیجئے، مسلمانوں کے پاس نہ ایمان ہے، نہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، کوئی چیز نہیں، برکت کہاں سے آئے گی؟ سکون کی زندگی کیسے گزارے؟ وہ بے چین ہے، وہ بے قرار ہے، وہ تلاش کر رہا، ڈھونڈ رہا ہے، لیکن مل نہیں رہا کہ کیا کروں تو کروں کیا؟ جب آپ دنیا کے پیچھے دوڑیں گے، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، دنیا کی محبتوں کے پیچھے دوڑیں گے، تو آپ مالوں میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، صرف آپ پیسہ کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے، یا آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ جو میرا بیٹا پیسہ لا رہا ہے یہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے، کوئی آپ کو ٹینشن نہیں، یہ پیسہ حلال بھی حرام بھی ہو تو چلے گا، لیکن پیسہ آنا چاہیے۔ آج انسان اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس لیے برکت ختم ہو رہی ہے، اس لیے آج برکتیں نہیں آ رہی ہے۔ حلال و حرام کا کوئی تمیز نہیں کہ ہمارے پاس حلال کا پیسہ ہے یا حرام کا ہے، اسے معلوم نہیں ہو رہا ہے، اسے تحقیق کرنا ضروری ہے، لیکن تحقیق کے بجائے وہ مالوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ہاں مجھے پیسہ تو مل رہا ہے، ہاں میرے پاس تو پیسہ ہے، بس وہ پیسہ کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے حرام ہے حلال کا ہے، پیسہ کر رہا ہے۔ حرام کا بھی ہو تو قبول کر لیتا ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ حلال پیسے یعنی حرام پیسے کو قبول نہ کرے اور اپنے بیٹوں کو سمجھائے، لیکن وہ حلال پیسے کو بھی قبول کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے دنیا میں تو پیسہ چاہیے، اور بولے جا رہے ہیں دنیا میں پیسہ چاہیے، دنیا میں پیسے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور دنیا کی محبتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کہنے والوں نے سچ ہی کہا ہے، یہ مسلمان نہ دنیا کا ہو سکا نہ آخرت، یعنی اس پہ مسلمانوں کے پاس نہ پیسہ ہے جو دنیا دار بن سکے، اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو دنیا دار بھی بن نہیں سکتا ہے، اگر اس کے پاس ایمان نہ ہو تو آخرت بھی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جب ہمارے پاس ایمان نہ ہو، جب ہمارے پاس پیسہ نہ ہو تو ہم دنیا دار نہیں بن سکتے ہیں،
دنیا دار بننے کے لیے پیسہ ضروری ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس ایمان بھی نہیں ہے کہ وہ آخرت بنا پائے۔ مسلمانوں اور میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اب دیکھیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ مالوں میں برکت آ جائے اور سکون کی زندگی گزارے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو قرآن و حدیث کی طرف دوڑنا پڑے گا۔ قرآن و حدیث جو بتائیں ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ جب تک ہم ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو مالوں میں برکت نہیں آ سکتی ہے، ہم پریشان رہیں گے، ہم بے حال پریشان و بے چین رہیں گے، زندگی میں کبھی چین و سکون نہیں آ سکتے۔ سکون و چین کے لیے ہمیں برکت کی ضروری ہے۔ اب مالوں میں برکت نہیں ہے تو سکون کی زندگی کیسے گزاریں؟ سوال یہ ہے کہ سکون کی زندگی کیسے آئے؟ برکت کے لیے سکون کی زندگی ضروری ہے، یعنی سکون کی زندگی ہے تو اس کا مطلب برکت آ رہی ہے، اگر سکون کی زندگی نہیں ہے تو برکت نہیں آ رہی ہے۔ جب ہم دنیا کی محبتوں میں لت پت رہیں گے، دنیا کریں گے تو حال تو یہی رہے گا، ساری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک دور آنے والا ہے جو تم پر ساری قومیں ٹوٹ پڑے گی، تم ساری قومیں تمہیں مارنے کی کوشش کرے گی اور تم کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا اس وقت ہماری تعداد میں کوئی کمی آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، تعداد میں کوئی کمی نہیں، تعداد میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی۔ وہ بیماری کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبتوں کے دلوں میں رچ بس جائے گی۔ وہ دنیا کریں گے، وہ دنیا کے پیچھے دوڑیں گے، وہ دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن دنیا دار بن نہیں پائے گا، نہ ایمان بچا سکے گا، بس یہ دنیا کریں گے۔ اب ہم جب دنیا کے پیچھے دوڑیں گے صاحب، ہم دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ جب ایمان سے کوئی رشتہ نہیں، جب ایمان اور اس تقوی چیزوں پر ہمیں کوئی رشتہ نہیں تو برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، ایمان ضروری ہے، جب ہم ایمان لاتے ہیں تو برکت آتی ہے، جب ایمان نہیں ہے تو برکت نہیں آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، برکت کے لیے ہمیں حلال و حرام کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب کسی سے پوچھئے کہ کیسے دن گزر رہے ہیں تو جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ صاحب مجھے مت بتائیے، کسی طرح تو دن گزر رہا ہے، بس یہی کام۔ آپ بتائیے، جب یہ کہیں گے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، تنگی حال ہوں، پریشان ہوں، تب آپ تو اللہ تعالیٰ تو برکت ختم ہو جائے گی۔ آئیے ایک واقعہ پر غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بہو اور بیٹوں کو دیکھنے کے لیے آئے اور آنے کے بعد دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا اسماعیل علیہ السلام گھر میں ہے؟ جواب ملا کہ نہیں، اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے کہ دن کیسے گزر رہا ہے؟ وہ عورت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی جواب دیتی ہے، دن تنگی حال ہے، پریشان ہے، کبھی کھانے کو مل رہا ہے، کبھی نہیں مل رہا ہے، یہی تو حالات ہیں، یہ اسی طرح دن گزر رہا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور کچھ نہیں ان سے پوچھا، اور بلکہ کہنے لگا کہ جب آپ کے شوہر گھر آئے، جب آپ کے شوہر اور سردار گھر پہنچے تو اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ گھر کے چوکھٹوں کو بدل دے۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے سوال کیا، اے میری بیوی، کیا کوئی آیا تھا؟ کیا کوئی انسان آئے تھے؟ مجھے بتائیے۔ ان کی بیوی جواب دیتی ہے، ہاں ایک بزرگ شخص آئے اور اس نے سلام کہا، ہاں میں نے جواب دی، اور کچھ باتیں سوال کی، میں نے جواب دے دی۔ اس کے بعد مجھ سے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو اسے کہنا میرا سلام کہنا، اور جب گھر آئے تو اس کو بتانا، یعنی گھر کے چوکھٹوں کو بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والد تھے، یہ میرے والد آئے تھے، اور سننے کے بعد کہا کہ ہاں میرے والد نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اور طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے
یعنی اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنے میکے میں بھیج دی اور ایک دوسری شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد یہی معاملہ، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے ملنے کے لیے، اپنی بہو سے اور بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، لیکن اس دن بھی اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو بیوی نے جواب دی وہ تو کمانے رزق کی تلاش میں نکلے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دن کیسے گزر رہا بتائیے؟ وہ عورت جواب دیتی ہے اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے کھلا رہا ہے۔ بس یہ بات سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب آپ کے شوہر آئے، جب آپ کے سرتاج آئے تو اسے کہہ دینا میرا سلام کہنا اور حکم دینا کہ گھر کے چوکھٹوں کو برقرار رکھے۔ گھر کے چوکھٹوں کو برقرار رکھنے کا حکم دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پھر گھر آئے، پھر سوال کیا، ساری باتیں پوچھی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہو یعنی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے ایسے ایسی باتیں، گھر کے چوکھٹوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے والد تھے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم برقرار رکھوں۔ لوگوں اس حدیث سے یہ ہمیں سبق ملا ہے کہ جب بھی کوئی انسان ہم سے پوچھے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ 1000 میں آپ کو 10 لوگ ایسے ملیں گے جو شکر ادا کرتا ہے، ورنہ سارے لوگ برباد ہیں۔ سارے لوگ یہی کہتے ہیں کھانے کو نہیں مل رہا ہے صاحب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کے لوگوں کو 3 سال تک یعنی قید رکھا، کھانے کو نہیں ملا، لیکن ان لوگوں نے برداشت کی۔ آج ہمارے اندر برداشت کا مادہ نہیں، ہم بول پڑتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں ہم بول پڑتے ہیں ارے ہمیں کھانے کو نہ مل رہا ہے، لوگوں سے شیئر کرنے لگتے ہیں کیسے ایسی بات ہے۔ مصیبتیں آئی ہیں کیا کیا جائے؟ جب آپ دنیا کے پیچھے دوڑیں گے، نہ شکر بن جائیں گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو برکت نہیں آ سکتی ہے۔ برکت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے تب برکت آئے گی، جب اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو برکت نہیں آ سکتی ہے۔ آئیے آج مسلمانوں کے اندر ایک برائی بھی ہے کہ برکت کیسے آ سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، جب آپ کاروبار میں جھوٹ بولیں گے، کاروبار کر رہے جھوٹ بول رہے ہیں تو برکت کیسے آ سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کاروبار آپ نے شروع کی اور اس وقت بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو برکت کیسے آ سکتی ہے؟ برکت کے لیے سچ بولنا ضروری ہے۔ اب ہم کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولا جا رہا ہے اور برکت کو تلاش کر رہے ہیں کہ برکت آ جائے، سکون کی زندگی گزارنے کو مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کاروبار کرتے ہو اور جھوٹ بولو گے تو برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تم نے سچ بولے ہو اور دونوں مل کر آپس میں گفتگو کی، یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں مل جائے اور ملنے کے بعد دونوں نے سچ کہا تو اس مال میں برکت آتی ہے۔ اگر اس وقت اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں اس لیے برکت ختم ہو جاتی ہے، آپ نے 200 سے مال خرید کے لائے ہیں، آپ جھوٹ بول کر 1000 کما رہے ہیں، یہ آپ حلال، یہ صحیح کمائی نہیں ہے، آپ کو بول دینا ہے صاحب 200 روپیہ کا ہے میں 1000 لوں گا، آپ سچ بولیں اس مال میں برکت آتی ہے۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس مال میں برکت نہیں آ سکتی ہے۔ جب اگر آپ کاروبار میں جھوٹ بولیں گے تو برکت زندگی بھر اور سکون و چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ سکون و چین کی زندگی کے لیے ہمیں سچ بولنا ضروری ہے۔ آئیے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور برکت دیکھیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے۔ اب مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ربیع کے درمیان، دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا کہ دونوں بھائی ہو، یہ سگے بھائی نہیں ہے، یہ مومن بھائی ہیں، دونوں اسلام قبول کیے، ایمان لائے، اس لیے ایمان والے بھائی ہیں۔ اب دونوں بھائی ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں اے میرے بڑے بھائی، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ سعد بن ربیع ہے۔ آپ کسی سے بھی پتہ کریں، آپ کسی سے بھی پوچھیں، سعد بن ربیع سے زیادہ کوئی مالدار نہیں،
سعد بن ربی سب سے زیادہ مالدار آدمی ہے. جب یہ بات سنی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کوئی جواب نہیں دیے بلکہ خاموش بیٹھے رہے. سعد بن ربی نے کہا اے عبد الرحمن بن عوف آج اسی جگہ پر اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, ایک آپ کے لیے دوسرا میرے لیے, اور اس کے علاوہ میری 2 بیوی ہیں. آپ دیکھیں جو بیوی آپ کو یعنی پسند آئے, جو بیوی آپ کو خوبصورت لگے مجھے حکم دے, میں اسے طلاق دے دیتا ہوں, اور جب عدت پوری ہو جائے تو آپ اسے شادی کر لیں, آپ ان سے نکاح کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں بارک اللہ لک و اہلک و مالک, اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں آپ کے گھر بار میں تمام چیزوں میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد حضرت سعد بن ربی سے کہا اے سعد بن ربی مجھے بازار کا پتہ بتائے, میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا مجھے بازار کا پتہ بتائے, میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, کہاں ہے بازار؟ حضرت سعد بن ربی کہتے ہیں پاس ہی میں قریب ہی میں ایک بازار ہے جو یہودی کا بازار ہے. مسلمانوں سنو یہ یہودی کا بازار ہے. اور حضرت سعد بن ربی نے پتہ بتائے عبد الرحمن بن عوف کے یہودی کے بازار کے بارے میں. حضرت سعد بن ربی نے جب پتہ بتائے عبد الرحمن بن عوف بازار جاتے ہیں اور ٹہلنے کے بعد اس نے اسے وہاں کاروبار شروع کی, اور کاروبار کس چیز کی؟ گھی اور پنیر کی کاروبار شروع کی. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اندر ایک بات تھی, وہ کہا کرتے تھے کہ ہاں مجھے منافع کم چاہیے لیکن لوگ زیادہ آئے, لوگ زیادہ مالوں کو سیل زیادہ ہو, لوگ زیادہ کھائیں. بس یہ کاروبار شروع کیے حضرت عبد الرحمن بن عوف, اور کاروبار شروع کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف شادی کرتے ہیں. کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے اس کے برابر سونے دے کر اس نے شادی کی. مدینے میں ٹہل رہے ہیں, زرد رنگ کو دیکھ کر اللہ کے رسول پہچان گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا اے عبد الرحمن بن عوف کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتا ہے ہاں میں نے شادی کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, کیا دیا؟ یہی آج اور اللہ کے نبی کے زمانے میں فرق ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں کیا ملا, اور اللہ کے رسول نے حکم, اللہ کے رسول نے پوچھے کیا, اللہ کے رسول نے سوال کیا اے عبد الرحمن بن عوف تم نے کیا دیا؟ کیا دیا اور کیا لیا, یہی فرق ہے. بات بس ادھر سے ادھر سے بول رہے ہیں, آج پوچھ رہے ہیں کیا لیا تم نے, کیا ملا, اور اس وقت لوگ کیا کہتے تھے کیا دیا. اللہ کے رسول نے جب یہ سوال کی اللہ کے رسول کو بتایا اے اللہ کے نبی میں نے سونے دے کر وہ شادی کی ہے. اللہ کے رسول نے پھر سے سوال کیا اے عبد الرحمن بن عوف بتاؤ کیا تم نے ولیمہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں میں نے ولیمہ نہیں کی. اللہ کے رسول نے اسے حکم دیا جاؤ ولیمہ کرو, اسلام میں ولیمہ کرنا جائز ہے, اور اسے حکم دیا ہے ولیمہ کرو, خواہ اگر ایک بکری ہی کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ کرو. تو عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیے گھی اور پنیر کا کاروبار میں منافع دیکھیے, فائدہ دیکھیے. شادی کر رہے تو سونے دے کر, یہی تو فائدہ ہے سچ بولنے کا. جب آپ سچ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے سچ کہتے ہیں, لوگوں کے سامنے سچ بول کر اپنے سامان کو دیتے ہیں تو اس مال میں جو مال ہے اس میں برکت آتی ہے. لیکن اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے, برکت اس جگہ سے ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں سچ بولنا ضروری ہے. آپ کو بتا دوں جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کی دن رحمتوں سے دور کر دے گا, ہٹا کر پھینک دیں گے. اور 3 طرح کے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہو کر اس کو بھگا دیا جائے گا, ہٹا دیا جائے گا. وہ 3 لوگ کون کون ہوں گے؟ آئیے غور کیجئے نوجوانوں, دیکھیں وہ 3 شخص کون کون ہوں گے. نمبر 1 وہ مرد وہ انسان جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنتا ہو. عورتوں کے لیے نہیں, مردوں کے لیے میں پہلے بتانا چاہتا ہوں. مردوں کے لیے جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنا ہو, ہاں ٹخنوں کے نیچے اگر آپ کپڑا پہنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد بھی آپ کو رحمتوں سے دور کر دیں گے. یہ پہلی چیز. اور آپ کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی گئی ہے, جہنم کی آگ.
دیکھیے نوجوانوں کو آج کھلے عام ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہن رہے ہیں، آپ بولتے جائیں لیکن وہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں بولیں گے، یہ کبھی نہیں بولنے آگے بڑھ کر نہیں بولیں گے کہ صاحب میں کل سے نہیں پہنوں گا، بلکہ میں نے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کچھ نوجوان ایسے تھے جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنا، پھر چند دنوں کے بعد میں نے انہیں نوجوانوں کو دیکھا جو ٹخنوں کے اوپر کپڑا پہن رہا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ معاملہ کیوں؟ تو کسی صاحب نے، بس اس شخص نے مجھے بتایا ایسی ایسی باتیں کہ اس فلمی دنیا میں ایک ایکٹر ہے جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنا، اور پہننے کے بعد جب لوگوں نے نوجوانوں نے دیکھا تو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننا شروع اسٹارٹ کر دیا۔ لیکن اسی ایکٹر نے جب ایک فلم آئی، فلم بنائے اور اس فلم کو نوجوانوں نے دیکھا کہ ٹخنوں کے اوپر پہن رہا ہے، تو نوجوان بخوبی ٹخنوں کے اوپر پہننا اسٹارٹ کر دیا۔ تو نوجوانوں میں کہنا چاہتا ہوں کسی ایکٹر کو یا کسی کرکٹر کو آئیڈیل نہ بناؤ، کسی ان لوگوں کے پیچھے نہ دوڑو، کیونکہ وہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے، وہ ہمارے نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم اس کو نمونہ بنائیں، اس کے علاوہ کسی اور کو نمونہ کیوں بنائیں؟ جو قرآن نے ہمیں بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا والو سن لو، تمہارے لیے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم اس کو فالو کرو، کسی ایکٹر کو فالو نہ کرو۔ کسی فلم دنیا میں جا کر، کرکٹر میں جا کر کسی کو دیکھ کر بال کٹوانا یا ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننا، ان چیزوں کو چھوڑ دو، یہ تمہیں جہنم میں لے کر جا رہا ہے۔ جہنم وہ خود جا رہا ہے اور ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں، جس طریقے سے فرعون لوگوں کو لے کر جانے کی کوشش کی۔ آپ بچیں ان سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی جہنم میں داخل ہونے والا ہے جو آدمی ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنے۔ نمبر 2، آپ نے کسی پر احسان کیا لیکن پھر پبلکوں کے سامنے، عوام کے سامنے جا کر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں میں نے اس پر احسان کیا، آپ احسان دکھلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے احسان کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے یہ کیا۔ اگر آپ یہ کام بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں سے آپ کو بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اور نمبر 3، وہ آخری شخص جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے کاروبار شروع کی لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے رحمتوں سے دور کر دیں گے، آپ کو ہٹا کر پھینک دیں گے۔ اس لیے کاروبار میں سچ بولنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کاروبار میں سچ بول رہا ہے؟ ایک حدیث سے آئیے، اس حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کاروبار میں مشغول دیکھا۔ آپ نے پکارا یا معاشر تجارت، اے تجارت کرنے والوں، اے کاروباری لوگوں سنو۔ سارے لوگ اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے باتوں کو سننے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجارت یبعثون، یعنی قیامت کے دن جتنے بھی کاروباری لوگ، تاجر لوگ ہیں، سارے لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، سارے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے سوائے وہ لوگ جو سچ بولتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتا ہے اور نیکی کرتا ہے۔ اور کاروبار جب اس نے شروع کی تو سچ بولا، کاروبار اس نے شروع کی تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ اگر ایسا انسان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے، ورنہ اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی گئی ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اسے جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا۔ صاحب برکت کیسے آ سکتی ہے جب ہم کاروبار میں جھوٹ بولیں گے؟ جب ہم قرآن و حدیث سے دور ہو جائیں گے تو برکت نہیں آ سکتی ہے۔ برکت کے لیے ہمیں قرآن کو پکڑنا ہوگا، برکت کے لیے ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ آج ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو دنیا کے اندر وَنَحْشُرُهُ، یعنی جو دنیا کے اندر قرآن سے یعنی اللہ کی آیتوں سے روگردانی کرے، یعنی اس کو توڑ دے، رشتہ توڑ لے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دنیا میں تنگی حال رہے گا، اور جب قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا تو اسے اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، اندھا ہوگا، آنکھوں سے محروم ہوگا وہ آدمی جو قرآن سے رشتہ توڑتا ہے، جو قرآن سے رشتے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ آدمی سوال کرے گا یا اللہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا لیکن آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ آج میں لوگوں کو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ
اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ بتائیے کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا کہ میں نے تمہیں قرآن کی آیتیں دی، میں نے تمہیں اللہ کے رسول کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں بتائیں، لیکن تمہارے سامنے وہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ تم دنیا میں تنگی حال سے بچو گے، دنیا میں تم خوشحال رہو گے، اور قیامت کے دن میں تم خوشحال رہو گے، لیکن دنیا کے اندر تم نے کیا کیا؟ قرآن کی آیتوں سے تم نے رشتے کو توڑ لیا، قرآن کی آیتوں سے تم نے رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑ لیا، ان چیزوں سے دور ہٹ گئے، اسی کا سزا ہے کہ تمہیں آنکھوں سے محروم کر دیا گیا۔ اگر ہم رشتوں کو توڑ رہے ہیں قرآن سے، دینی چیزوں سے رشتوں کو توڑ رہے ہیں، تو اللہ کا فرمان ہے کہ دنیا میں وہ تنگی حال رہے گا، برکت نہیں آئے گی، وہ سکون کی زندگی گزار نہیں پائیں گے، اور قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا وہ اندھا ہوگا، وہ پریشان ہوگا، وہ تکلیفوں میں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو رشتے کو جوڑنا، قرآن سے رشتے کو جوڑنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رشتے کو جوڑ رہا ہے؟ آپ آگے بڑھیں اور سچ بولے کاروبار میں، تب برکت آئے گی۔ تو میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر یہ بستی والے ایمان لاتے ہیں، اگر یہ دنیا والے، دنیا کے تمام بستی والے ایمان لاتے ہیں، اللہ نے فرمایا اگر یہ بستی والے ایمان لاتے لفتحنا، اور اس کے بعد فرمایا اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے لیے آسمان اور زمین سے رحمت کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو ہمیں دو چیزیں بتائیے، نمبر ایک ایمان لانا ہے برکت کے لیے، ایمان ضروری ہے۔ جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے صاحب برکت نہیں آ سکتی ہے، برکت کے لیے ایمان ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایمان پر ڈٹے ہوئے، کتنے لوگ ہیں جو ایمان جس کے پاس ہو، ایمان کی دولت ہو، ہاں آپ بولیں گے کہ میں مسلمان ہوں تو میرے پاس ایمان ہے، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ مسلمان پر ایمان نہیں ہے؟ ہاں آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس، ہمارے پاس تکلیفیں آ رہی ہیں، اس لیے ہم ایمان سے رشتوں کو توڑ رہے ہیں۔ ارے صحابہ اکرام کو دیکھیے، صحابہ اکرام پر مصیبتیں آئی، تکلیفیں آئی، لیکن اس نے برداشت کی، اس کے اندر برداشت کا مادہ تھا، اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ اس لیے ہمیں کامیاب ہونا ایمان ضروری ہے۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھو، یہ کالا کلوٹے ہیں، یہ غلام ہیں، یعنی کالا کلوٹے اور ایمان لاتے ہیں۔ اس کے مالک نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے مارتے جب اس کے مالک تھک جاتا تو کہتا کہ میں نے تم پر کوئی رحم نہیں کیا، میں نے تمہیں بلکہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ میں نے تم پر رحم نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے چھوڑا کہ میں تھک گیا ہوں، تھکنے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ وہ مشرک لوگ، وہ کافر لوگ، یعنی وہ ظالم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے۔ یہاں بھی صبر نہیں آئے، پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ریتیلی زمین پر چلچلاتی دھوپ اور گرم زمین، جو زمین گرم ہوئی ہے اس پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا اور کہا کہ ایمان کو چھوڑ دو، اس سے رشتے کو توڑ لو، لیکن زبان سے کیا آئی؟ احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہو تو ایمان کی طاقت رہتی ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہو تو طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان ہونا ضروری ہے، ہمارے لیے ایمان امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایمان آ جائے نا تو لوگ کہتے ہیں نا جان بچے تو لاکھوں پائے، لیکن اگر ایمان کی بات آ جائے تو جان بھی بعد میں، پہلے ایمان کی بات۔ آئیے اس واقعے پر غور کیجئے۔ امام احمد مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کی طرف خوشبو آئی، خوشبو محسوس ہوئی تو اللہ کے رسول نے سوال کیا، یا اللہ کے نبی ہے جبریل، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل نے جواب دیا، ایک لونڈے، ایک نوکرانی کی خوشبو ہے۔ اللہ کے رسول تعجب میں پڑ گئے اور سوال کر بیٹھے اللہ کے رسول حضرت جبریل سے کہ لونڈی کس زمانے میں آئی تھی، آپ مجھے بتائیے۔
حضرت جبریل کہتے ہیں کہ وہ لونڈی فرعون کے گھر میں ایک نوکرانی تھی، وہ لونڈی تھی یعنی فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی۔ بس ایک دن کی بات ہے، وہ لونڈی وہ نوکرانی کنگھی کر رہی تھی اور ہاتھ سے چھٹ کر زمین پر وہ کنگھی گرتی ہے اور ان کی زبان سے بسم اللہ نکل جاتی ہے۔ یہ بات فرعون کی بیٹی نے سن لی اور سننے کے بعد فرمایا، فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ یہ بات میں اپنے باپ کو بتا دوں، کہ یہ بات میں اپنے باپ سے شیئر کر دوں۔ وہ نوکرانی کہتی ہے بتا سکتی ہو، جائیے بتا دیجئے۔ کیوں؟ بسم اللہ کیوں زبان سے نکل گئی؟ اور نوکرانی جواب دیتی ہے کہ میں اس اللہ کا، اس رب کا نام لے رہی ہوں جو آپ کے باپ کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اب فرعون کی بیٹی نے ساری باتیں اپنے باپ فرعون کو بتا دی۔ فرعون نے سوچا کہ میرے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک لونڈی مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب مانتی ہے، بلائے گئے اور بلانے کے بعد وہ نوکرانی کھڑی ہو گئی، سامنے آ گئی اور آنے کے بعد فرعون اس سے سب سے پہلے یہ کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اور لونڈی کہتی ہے جو آپ کا بھی رب ہے وہ میرا بھی رب ہے۔ اب فرعون دھمکی دینا شروع کر دیا، دھمکی دے رہا ہے فرعون کہنے لگا دیکھو اگر تم مجھے رب نہیں مانتی ہو تو میں تمہیں جلا دوں گی، میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گی۔ اور نوکرانی کہتی ہے مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے خوف نہیں ہے۔ پھر فرعون نے اپنے لوگوں سے آگ تیار کرنے کا حکم دیا ہے، آگ تیار کریں گے۔ آگ تیار کرنے کے بعد وہ نوکرانی تھی اس کے سارے بچے کو پکڑ کر لائے گئے اور لانے کے بعد ایک ایک کر کے آگ میں ڈالا گیا، ایک ایک کر کے سارے بچوں کو ڈالا گیا۔ لیکن آخر میں وہ عورت بستی ہے اور اس کے گود میں دودھ پیتا بچہ بستا ہے، آگے جاتی ہے وہ عورت ہچکچانے لگتی ہے، وہ ڈرنے لگتی ہے۔ دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی ہے، ماں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہچکچانے لگی اور عورت پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ منہ بچے کو قوت گویائی دے دی، یعنی بولنے کی چھمتا وہ طاقت دے دی۔ وہ دودھ منہ بچے بول پڑے، وہ دودھ منہ بچے بول پڑا، کہنے لگا اے میری ماں تو آج اس دنیا کی آگ کو دیکھ کر ڈر رہی ہو، کیا تمہیں قیامت کی آگ کو دیکھ کر ڈر نہیں ہے؟ کیا قیامت کی آگ کو دیکھ کر کیا تمہیں خوف نہیں ہے جو آج دنیا کی آگ کو دیکھ کر ڈر رہی ہو؟ جب یہ بات اس نے سنی، سننے کے بعد وہ عورت آگ میں کود جاتی ہے۔ میرے بھائیوں مجھے بتائیے، حضرت جبریل اللہ کے رسول نے فرمایا وہی عورت ہے جس کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، تو آگ میں کود گئی، جان کا پرواہ نہیں کیا، کس لیے؟ ایمان کے لیے۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں، میں مانتا ہوں ہندوستان کے حالات اور مسلمانوں کے لیے بہت تنگ اور پریشانی کا حالات ہے، پریشان ہے مسلمان، تکلیفوں میں ہے مسلمان کرے تو کرے کیا؟ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، میں بھی مانتا ہوں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں ایک بات یاد رکھے، ایمان سے رشتہ نہ توڑے۔ جب آپ کے پاس ایمان ہوگا، جب آپ کے پاس ایمان کی طاقت رہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر یہ بندے، اگر کوئی انسان قیامت کی دن اللہ کے سامنے آسمان اور زمین بھر کر سونے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے اور جہنم سے بچنے کے لیے، تو جہنم کی آگ سے وہ بچ نہیں سکتا۔ وہ انسان زمین و آسمان بھر کے سونا پیش کرنے کے بعد بھی جہنم کی آگ سے وہ بچ نہیں سکتے، اس لیے ایمان ضروری ہے۔ آئیے دیکھیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد ابو جہل نے اسے پکڑا اور پکڑنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دیا اور سامنے بیٹا بھی ہے اور شوہر بھی ہے، دونوں سامنے، لیکن جسم سے ننگا کر دیا، یعنی حضرت سمیہ جسم سے ننگا ہو گئی اور
ابو جہل نے شرمگاہوں پہ نیزہ مارا، یہاں تک کہ اس کو 2 ٹکڑے کے میں تبدیل کر دیے، لیکن اس وقت بھی حضرت سمیہ ہنس رہی ہے، حضرت سمیہ مسکرا رہی ہے۔ یہ بات سن کر اس بات کو دیکھ کر پھر ابو جہل نے کہنے لگا کہ میں ناکام ہو گیا، میں ناکام ہو گیا اس لیے کہ میں مرتے ہوئے اس عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ ہنس رہی ہے، زبان سے ہنسی آ رہی ہے، میں ناکام ہو گیا ہوں۔ یہ خود محسوس کر رہا کون؟ ابو جہل۔ تو ایمان کی طاقت ہو آپ کے پاس، ایمان کا پونجی ہو تو آپ کسی سے نہیں ڈر سکتے۔ ایمان اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مصیبتوں کا آگے بڑھ چڑھ کر یعنی سامنا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ پیچھے ہٹ کر بھاگ جائیں گے، آپ پر ظالم حکمراں آئیں گے، ظلم کریں گے۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ظالم حکمراں مسلط کیوں ہے۔ آج ہم پر جو ظالم حکمراں آئے میں مانتا ہوں کیوں مسلط ہے۔ آئیے دیکھیے اس واقعہ پر غور کیجئے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم حکمراں گزرے ہیں، اس کے زمانے میں ایک امام گزرے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس کے پاس اس کے زمانے کے لوگ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے، لوگ سارے اکٹھے ہو کر کہنے لگے، اے امام حسن بصری، آج حجاج بن یوسف ہم پر ظلم کر رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ ظلم کے بدلے میں کیا کیا جائے؟ یعنی امام حسن بصری کیا جواب دیتے؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اگر حجاج بن یوسف آج ہم پر ظلم کر رہے ہیں تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان کا پونجی نہیں ہے، اس لیے ہم برباد ہیں۔ آج ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہے۔ جب ہم ایمان لائیں گے، جب ہمارے پاس ایمان کا پونجی ہوگا تو ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے، ہم اور آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایمان ہونا ضروری ہے۔ جب ایمان ہو ہمارے پاس تو لوگ صبر بھی کریں گے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، جس کے پاس ایمان کا پونجی نہیں ہے، جس کے پاس ایمان کا دولت نہیں ہے، تو وہ برباد ہو جائے گا، وہ دنیا میں عمل کرنے کے لیے تیار نہیں رہے گا، یہ کوشش نہیں کرے گا کہ کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ آئیے اس حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، اور ایک کالی کلوٹی عورت ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس عورت آ کر سوال کرتی ہے، یا اللہ کے نبی، یا اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ تاکہ میں یہ بیماری سے نجات پالوں۔ یا اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جو بیماری ہے، یعنی اس عورت میں مرگی کی دورہ آتی ہے، یا اللہ کے رسول میں اس مرگی کی دورہ سے نجات پالوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ، میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن میں جنت کا گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر تم صبر کرتی ہو تو اللہ میں جنت کا گارنٹی دیتا ہوں، میں جنت کا گارنٹی دیتا ہوں، جاؤ تم صبر کرو، یہ جنت کا گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد، جب یہ بات عورت سنتی ہے، سننے کے بعد عورت کہنے لگی، یا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، یا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، لیکن آپ مجھے بتائیے، میں جب لوگوں کے سامنے جاتا ہوں تو ننگی، میں لوگوں کے سامنے سے جب گزرتی ہوں تو ننگی ہو جاتی ہوں، برہنہ ہو جاتی ہوں، آپ کم سے کم اتنی دعا کر دیجئے تاکہ میں اس ننگا اور برہنہ ہونے سے بچ جاؤں۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی۔ یہ ایمان، جو ایمان کے لیے ایمان ہے، اس کے پاس اس نے صبر کی۔ جب ہمارے پاس ایمان ہو، جب ہمارے پاس ایمان رہے گا تو ہم ایمان رہنے کے بعد ہم صبر بھی کر پائیں گے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو برکت نہیں آ سکتی ہے۔ برکت کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ برکت آئے گی، ورنہ ایمان نہیں ہے تو قرآن یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایمان نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برکت کے لیے ایمان ضروری ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اے لوگوں تم چاہتے ہو کہ برکت آئے، اے لوگوں تم یہ چاہتے ہو کہ برکت آئے تو تمہیں ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تب برکت آئے گی، لیکن اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرتے تو برکت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتایا، ایمان لانا اور ایمان کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہونا امپورٹنٹ اور ضروری ہے۔ دوسری چیز
اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس برکت آئے تو آپ اللہ کا ڈر پیدا کریں، آپ اللہ کا خوف پیدا کریں، آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ جب تک آپ اللہ کا ڈر پیدا نہیں کر سکتے تو آپ برائیوں سے بچ نہیں سکتے، آپ برائیوں سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے جب تک اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو۔ آپ اگر کسی جگہ پر رہے، تنہائیوں میں رہے یا کسی جگہ پر رہے، آپ گھر بند کمرے میں آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ آپ اکیلے بیٹھے ہیں تنہائیوں میں، آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اگر اس وقت آپ اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کا ڈر پیدا نہیں کرتے ہیں تو آپ ناکام ہیں، آپ برباد ہیں، آپ تباہ ہیں، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اللہ کا ڈر پیدا کرنا ضروری ہے، دل میں ڈر، اللہ کا ڈر پیدا ہو ہر انسان کے اندر، کوئی ہو جائے، حکومت ہو یا کوئی ہو، اس وقت اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ یہی دل میں رکھے کہ اللہ سے ڈرے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے۔ آئیے سلطان بایزید ترکی کا ایک مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ سلطان بایزید یہ ترکی کا بادشاہ ہے، اس کے زمانے میں ایک جج آیا جس کا نام مولانا شمس الدین رومی یعنی آئے، اور آنے کے بعد اس کے پاس ایک مقدمہ آیا، مقدمہ پیش آیا۔ سلطان بایزید کے زمانے میں یہ جج اور اس کے پاس مقدمہ، اس مقدمہ یعنی ایک آدمی کا مقدمہ، جب اس آدمی نے مقدمے کو لے کر حاضر ہوئے تو یعنی عدالت میں جب لوگ پہنچے تو یعنی مولانا شمس الدین نے پوچھا آپ کا گواہ کون ہے، آپ کی طرف سے گواہی کون دینے والا ہے، بتائیے۔ وہ آدمی کہتا ہے سلطان بایزید نے یعنی اشاروں سے بتائے وہ آدمی، اس کو دیکھ کر مولانا شمس الدین کہتے ہیں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ لوگوں سے حکم دیا کہ عدالتوں سے نکال دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اس کو باہر کر دیا گیا، اور باہر کرنے کے بعد پھر مقدمہ کی کارروائی پوری ہوئی اور شام کے وقت گھر جاتے ہیں مولانا شمس الدین، گھر چلتے ہیں، گھر چل نکلتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، اور پیچھے پیچھے وہ آدمی یعنی وہ بادشاہ سلطان بایزید بھی پہنچ گئے۔ دونوں میں مولانا شمس الدین استقبال کیے کہ آئیے بیٹھیے، دونوں بیٹھ کر بات چیت ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اس نے دھمکی دی، سلطان بایزید نے کہا دیکھیے میں وقت کا بادشاہ ہوں، اگر میں چاہوں تو آپ کو قتل بھی کروا سکتا ہوں، اگر میں حکم دے دوں ایک حکم سے لوگ آ کر آپ کو ختم کر دیں گے، ایک حکم سے لوگ آپ کو آ کر مار دیں گے، آپ کو ختم کر دیں گے۔ ہاں اگر آپ کیا مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ سلطان بایزید نے سوال کی تو مولانا شمس الدین نے جواب دیا کہ آپ کو دیکھ کر میں کیوں ڈروں، آپ کو دیکھ کر میں نہیں ڈرتا ہوں، اگر آپ کے ڈر سے آج آپ کی گواہی قبول کرنی ہوتی، جو بے نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز سے دور ہے، جو قرآن و حدیث سے دور ہے، اسلام میں ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں، اسلام میں ایسے لوگوں کی گواہی ہرگز قبول نہیں، ایسے قبول نہیں کر سکتے کہ ایسے انسان کی گواہی قبول نہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ پھر سلطان بایزید نے دھمکی دی اور مولانا شمس الدین نے جواب دیا کہ آپ کے ڈر سے اگر میں آپ کی گواہی قبول کر لیا ہوتا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتا اے شمس الدین تو نے ایک بادشاہ کے ڈر سے اس کی گواہی قبول کر لی، آپ بتائیے آپ وقت کے بادشاہ ہیں، آپ کے پاس حکومت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دیتا، اللہ تعالیٰ کو میں کیا بتاتا، آپ مجھے بتائیے۔ سلطان بایزید باہر نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں، لیکن میرے پاس ایسا جج بھی موجود ہے جو اپنے بادشاہ کو بھی دیکھ کر ڈرتا نہیں ہے، لیکن بادشاہ کا اللہ کا ڈر پیدا کرنا ضروری ہے، یہ ڈر ہے۔ مولانا شمس الدین نے بادشاہ کو دیکھ کر بھی ڈرا نہیں، کیوں؟ اللہ کا ڈر اس کے دلوں میں ہے۔ اگر یہی ڈر ہر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اگر یہی خوف ہر آدمیوں کے اندر پیدا ہو جائے، آدمی کبھی برائی نہیں کر سکتے، آدمی کبھی برائیوں کی طرف نہیں دوڑ سکتے، وہ نوجوان ہو یا بوڑھے ہو یا بچے کوئی ہو یا عورتیں ہوں، کوئی بھی ہو جائے، اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اگر اس کے اندر اللہ کا خوف ہو تو برائی نہیں کر سکتے، وہ برائی سے بچیں گے، وہ برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرنا ضروری ہے، ہر انسان کو چاہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے، یہی تو قیمتی چیز ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آئیے دیکھیں واقعہ پر غور کیجئے۔ مامون رشید یہ بھی ایک بادشاہ گزرے، اس کا ایک بیٹا، ایک لوتا بیٹا جس کا نام عباس،
وہ ایک دن ٹہلنے کے لیے نکلتا ہے اور ٹہلتے ٹہلتے ایک جگہ پر پہنچ گیا جس جگہ پر ایک تھوڑی سی زمین ہے اور اس پر ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، مامون رشید کا بیٹا عباس نے اس جھوپڑی کو توڑ دیا، اپنے لوگوں سے حکم دیا کہ جھوپڑی کو ہٹا کر پھینک دو، اور زمین پر اس نے قبضہ کر لیا۔ وہ بوڑھی عورت آتی ہے، رونے لگتی ہے، یہ بوڑھی عورت کی زمین تھی، وہ آ کر رونے لگتی ہے، گڑ گڑاتی ہے کہ میری تھوڑی سی زمین ہے، میرا بیٹا بھی نہیں ہے، میرے شوہر بھی نہیں ہے، آپ چھوڑ دیجئے۔ لیکن عباس نے یہ اس باتوں پر غور نہیں کی، یعنی عورتوں کو دیکھا تک نہیں، اور گھر پہنچ گئے، وہ عورت روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن کسی نے مشورہ دیا یہ جو ہے اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، لیکن جا کر اس کے والد کو بتاؤ تو صحیح۔ وہ عورت چلنے لگتی ہے اور جانے کے بعد اس کے والد یعنی مامون رشید کو جا کر بتاتے ہیں ایسی ایسی بات ہے، میرے پاس تھوڑی سی زمین تھی اور زمین کو آپ کے ایک آدمی نے، ایک نوجوان نے، ایک ظالم نے ہڑپ لیا ہے، ایک ظالم نے قبضہ کر لیا ہے، کیا کیا جائے؟ مامون رشید کھڑا ہو گئے اور ہونے کے بعد کہنے لگا، اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس ظالم کو پکڑ کر لاؤ۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ظالم آپ کے قریب ہی میں بیٹھا ہے۔ وہ کون ہے؟ مامون رشید جب موڑ کر دیکھا تو وہ بیٹا، ایک لوتا بیٹا جو بیٹا عباس ہے۔ وزیر کو حکم دیا اس کو پکڑو، پکڑنے کے بعد کھڑا کر دو، دونوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب مامون رشید ایک ایک سے سوال کرتے ہیں، اے بیٹا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مامون رشید کا بیٹا عباس جواب بیان دے رہا ہے تو رک رک کر بیان دے رہا ہے، لیکن جب بڑھیا کی باری آئی، اس بوڑھی اماں کی باری آئی تو وہ تیز آواز یعنی بلند آواز میں وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی خوف نہیں، بلند آواز میں وہ بیان دے رہی ہے۔ اس بیان کو سننے کے بعد وزیر نے بھی اسے ٹوکا کہ آپ آواز کو پست کر لیجئے، بادشاہ کی جان یہ مت کرو، بادشاہ کے سامنے ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن مامون رشید کہتے ہیں آج روکو نہیں، آج بولنے دو، آج اسے بولنے دو، اور بولنے کے بعد ساری باتیں بتائی گئی۔ مامون رشید نے سننے کے بعد زمین کو اس کی طرف لوٹا دی، یعنی جس کی زمین اسے دے دی، اور دینے کے بعد جس کی زمین اسے واپس کر دی، اور کرنے کے بعد یہ حکم دیا گھر بھی بنائے، اور گھر بنانے کے بعد اسے کہا ٹھیک ہے یا عورت تم چلی جاؤ، اور اپنے بیٹوں کو بھی سزا دی، اور حکم دیا کہ اگر میں آج تمہیں سزا نہ دوں، اگر آج میں تمہیں سزا نہ دوں، قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ یہی ڈر مامون رشید کو بھی ستایا اور وہ بھی تیار ہو گئے، اپنے بیٹوں کو بھی سزا دی۔ اگر مامون رشید چاہتے تو اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ چھوڑا نہیں بلکہ سزا دی۔ یہی ڈر پیدا ہونا چاہیے ہر انسان کے اندر، اگر یہی ڈر پیدا ہو جائے تو انسان کامیاب ہے۔ آج کے دنیا میں اللہ کا ڈر نہیں، انسانوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اسی لیے آج انسان برباد ہے، اسی لیے آج انسان تباہ ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے، یہ کامیابی کے راستے ہیں۔ اب کہاں جائے؟ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ عبداللہ ابن مبارک، آپ سنے ہوں گے عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ محدث گزرے ہیں، اس کے والد کا یعنی مبارک، اس کے والد کا نام مبارک ہے۔ یہ مبارک مالی کا کام کرتے تھے، یعنی ایک گھر میں ایک مالک کے پاس اس کے باغ میں دیکھنے کا کام کرتے تھے، مالی کا کام کرتے تھے، یعنی چند مہینہ گزر جانے کے بعد، آپ یوں سمجھیے 6 مہینہ یا سال گزر جانے کے بعد مالک ایک دن باغ میں آتے ہیں، اپنے دوستوں کو ساتھ میں لے کر باغ میں آتے ہیں۔ مبارک نے چادر بچھائی اور بیٹھنے کا حکم دیا، سارے لوگ بیٹھ گئے۔ مالک نے مبارک کو حکم دیا کہ جاؤ اور درخت سے ایک گچھا انگور توڑ کر لاؤ۔ مبارک گئے اور جانے کے بعد ایک گچھا انگور توڑ کر لائے۔ مالک نے جب انگور کو ٹیسٹ کیا تو جتنے بھی انگور تھے سارے انگور کھٹے نکلے۔ مبارک سے کہا کہ جاؤ یہ تو انگور کھٹے ہیں، کوئی میٹھا دے کر انگور توڑ کر لاؤ۔ مبارک گئے اور جانے کے بعد اور ایک گچھا انگور توڑ کر لائے، پھر وہی حال ہے، وہ سارے انگور بھی کھٹے ہیں۔ اور اس کے بعد اسے پھر کچھ نے کہا اور کہا کہ جاؤ اور توڑ کر لاؤ،
اور ایک گچھا توڑ کر لایا گیا، اور لانے کے بعد جب تینوں گچھے ایک ہی طرح نکلے، انگور کھٹے نکل گئے، تو مبارک سے وہ مالک وہ بادشاہ کہنے لگا کہ تمہارے اندر اتنی سی تمیز نہیں کہ بادشاہ کو کیسے انگور تمہیں دینا ہے، کیسے انگور تمہیں پیش کرنا ہے، اتنی سی تمیز تمہارے اندر نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں کاموں سے ہٹانا پڑے گا، تمہیں کاموں سے ہٹا دوں گا۔ مبارک کا جواب سنیے، مبارک کہنے لگے کہ اگر آپ مجھے ہٹانا چاہتے تو ہٹا دے، کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ مجھے اس کاموں سے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ اسی وقت مجھے ہٹا دیجئے، مجھے کوئی ناراضگی اعتراض نہیں، لیکن آپ ایک بات پر غور کریں، آپ نے مجھے اس باغ میں، اس باغیچے میں دیکھ ریکھ کے لیے رکھا، بلکہ انگور کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں۔ مجھے کیا پتا، مجھے کیا معلوم کہ کس درخت میں انگور میٹھا ہے اور کس درخت میں کھٹا ہے، یہ مجھے پتا نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں۔ اس ایمانداری کو دیکھ کر مالک لرز گئے اور مالک کہنے لگے کہ کیا مبارک مجھے بتائیے، میری ایک خوبصورت بیٹی ہے اور میں شادی کروانا چاہتا ہوں، میں کس جیسے انسان اور کس طرح انسان، کس جیسے انسان سے شادی کراؤں، ایماندار ہے، کس سے بتائیے۔ مبارک جواب دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے، یعنی نبی اکرم آنے سے پہلے، یہودی اور عیسائی مال اور خوبصورتی کو دیکھا کرتے تھے، خاندان دیکھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول جب آئے، مال اور خاندان کو چھوڑنے کے بعد دینداری کو ترجیح دی ہے، بہتر ہے کہ دینداری میں شادی کی جائے، دینداری میں شادی کر دی جائے۔ جب یہ جواب مبارک نے دی تو مالک نے کہا، میں آپ سے زیادہ بہتر دینداری کسی کے اندر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، اور مبارک کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی۔ اور یہ اگر شوہر نیک ہو، اگر بیوی نیک ہو تو بچہ بھی، اور اولاد، ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی نیک ہوتی ہے، وہ اولاد، وہ بچے نیک ہوتے ہیں۔ اور آگے چل کر وہ عبداللہ جو محدث گزرے ہیں، تو اللہ کا ڈر دیکھیے، مبارک نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ کس درخت میں میٹھا ہے، کس درخت میں کھٹا ہے، میں کیوں، آپ نے مجھے مالک کا کام کے لیے رکھا، بلکہ اس درخت میں ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں، چکھنے کے لیے نہیں، مجھے دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا ڈر مبارک کے اندر پیدا ہوا۔ لیکن آج ہمارے اندر، انسانوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، انسانوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر یہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اگر یہ انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان کامیاب ہے۔ اگر انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، اگر انسان کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، یہ انسان برباد ہے، یہ انسان تباہ ہے۔ انسانوں، لوگوں، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ آپ تنہائی میں جائیں، آپ کسی جگہ پر رہے، آپ بند کمرے میں رہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، آپ موبائل سے کیا کر رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کر کے یاد رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہے جو مجھے، جس نے پیدا کیا وہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں، وہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی برابر نہیں۔ یہ ڈر پیدا کرو۔ جب آپ کے اندر یہ ڈر پیدا ہوتا ہے، جب آپ کے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے، تب آپ کامیاب ہیں، تب برکت آ سکتی ہے۔ جب آپ اس اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس رب کو ایک مانتے ہیں، تب آپ کامیاب ہیں۔ لیکن اگر آپ اس اللہ کو ایک نہیں مانتے تو آپ ناکام ہیں، آپ برباد ہیں۔ آئیے میں ہندو مذہب کی کتابوں سے، قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں، اللہ ایک ہے۔ صرف میں آپ کو بتاؤں گا، کسی مذہب کے بارے میں نہیں بولوں گا کہ مذہب خراب ہے کیا ہے، صرف میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ ایک، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھیے اور منتروں پر غور کیجیے اور قرآن کی آیتوں پر غور کیجیے۔ ایکم برہم دتیے ناستے نہناستے کنچن، یہ کی برہما ہے، دتیے ناستے دوسرا نہیں، کنچن ذرا سا بھی نہیں، بالکل نہیں، یہ کی ایشور کے، یہ کی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور آپ یعنی وہ کتاب اٹھائیے، بھگوت گیتا اٹھائیے، جس پر یعنی عدالت میں جس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے، اس کتاب کو بھی کھولیے، آپ کو معلوم ہوگا وہ کتاب یہ گواہی دے رہی ہے، وہ کتاب یہ بتا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس اللہ کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہے، اس اللہ کے ساتھ کوئی برابر نہیں ہے۔ نہ تس پرتیمات، یعنی اس ایشور کا کوئی پرتیما نہیں ہے، اس اللہ کا کوئی اسٹیچیو نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی برابر نہیں ہے۔ اوم
निराकारम मस्त नेह आकारम मस्त, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। नेह पितास्त ने पुत्रम मस्त, न वो किसी का औलाद है, ने पितास्त न वो किसी का बाप है, ने पुत्रम मस्त, उसका कोई बेटा है, कोई नहीं है। और ये गवाही हमारी किताब कुरान उठाइए, हमारी किताब कुरान यही बात बता रही है। हमारी किताब कुरान यही किताब यानी हमारी किताब कुरान मजीद यही गवाही दे रही है। अल्लाह ताला का फरमान है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। है नबी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ कोई माबूद नहीं, अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ कोई साथी नहीं। लम यलिद व लम यूलद, ना किसी का औलाद है ना उसका कोई औलाद है, कोई नहीं है, वो अकेला है, उस जात के साथ कोई शरीक नहीं। आइए महाभारत उठाइए, इस जमीन और संसार को किसने पैदा किया? आप किसी इंसान के बारे में आप बता सकते नहीं, हरगिज़ नहीं आप बता नहीं सकते, बल्कि ज़मीन को संसार को किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। उस रब ने, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। आइए महाभारत उठाइए, जगदीश्वर को धन्य जिन उपजाए संसार, क्षितिज जन्नत पवन करे उनको विस्तार। यानी उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, उस रब का शुक्रिया अदा करो जो अल्लाह, जो ईश्वर यानी संसार को यानी पृथ्वी जलाकर आपने वायु को पैदा किया है, यानी ज़मीन व आसमान, आसमान और ज़मीन को पैदा किया है। उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें भी पैदा किया और आसमान और ज़मीन को पैदा किया। यही बात हमारी किताब कुरान भी कह रही है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, उसके यानी वो तमाम चीज़ों पर कादिर है। अल्लाह ताला का फरमान है अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो अल्लाह यानी उसने 7 आसमान को पैदा किया। यही हुबहू बातें बता रही है, यानी हमें देखिए कि अल्लाह एक है, उस अल्लाह ने संसार को बनाया। आप गौर कीजिए, वही अल्लाह जो इंसान को अमीर से गरीब करता है और गरीब से अमीर करता है। महाभारत उठाइए देखिए, निर्पसिहिंदास दासी निर्पति पवित्रं तरनि बसान, यानी उस ईश्वर को देखो, उस परमात्मा को देखो जो राजा को सेवक और सेवकों को राजा कर देता है, यानी अमीर को गरीब और गरीब को अमीर कर देता है। आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, माल दौलत है, लेकिन अचानक आप गरीब बन जाते हैं, आपके पास पैसा नहीं रहता है। ये किसकी ताकत है जो ये काम कर रहा है? वो अल्लाह की ताकत है। आइए मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। गुजरात के अंदर एक आदमी जो महीना में लाख रुपया ज़कात निकाला करते थे, लेकिन वक्त ऐसा आया जो एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, एक टाइम का खाना उसके पास नहीं है। अगर ये ताकत किसी के पास है तो अल्लाह के पास है। निर्पसिहिंदास दासी निर्पति पवित्रं तरन् बसान, यानी वो अल्लाह, वो ईश्वर जो तिरन को पत्थर कर देता है और पत्थर को तिरन कर देता है, यानी वो अल्लाह जो मोम को पत्थर कर देता है, यानी पत्थर को भी पिघलाकर मोम कर देता है। अगर ये ताकत किसी के पास है तो अल्लाह है, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है, अल्लाह के साथ कोई साथी नहीं है, अल्लाह के साथ कोई बराबर नहीं है। आप उस अल्लाह को पुकारें, उस रब को पुकारें, यानी ये भी बात कह दी गई है महाभारत के अंदर, यानी वो अल्लाह, वो ईश्वर जो छोटे तालाब को बड़े तालाब में और बड़े तालाब को छोटे तालाब में तब्दील कर देता है। वो अल्लाह जो छोटे तालाब को आपने देखा, यानी आपके गांव के पास तालाब है, लेकिन अचानक बाढ़ आने की वजह से घर बार बहकर चले गए। आपने पड़ोसी मुल्क में देखा कि कितने लोग मर गए, कितने घर बार उजड़ गए, बर्बाद हो गए। ये किसकी ताकत है? ये अल्लाह की ताकत है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई बराबर है ही, हो ही नहीं सकता है। अल्लाह वही है जिसको पुकारा जाता है, अल्लाह वही है जो परेशानी के वक्त और तकलीफों में उसका नाम ले रहे हो, अल्लाह वही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी को पुकारो। आइए महाभारत उठाइए, जो सर्वगिलिफ्त निर्रेफ्ता ताह महिमा को कह संक्षेपा, जाके नाम तरत संसारा, जाही नाम दुख सुख सहारा। यानी इस बात पर गौर कीजिए, जो सर्वगिलिफ्त निर्रेफ्ता है, यानी वो ईश्वर, वो परमात्मा जो तुम्हें पैदा किया, ताह महिमा को कह संक्षेपा, है लोगों जाओ उस अल्लाह से कहो, ऐ लोगों जाओ उस महिमा से कहो, जाके नाम तरफ संसारा, और आगे बढ़ो और नाम को तरसो, यानी उसके सामने नामों को बयान करो।
یا اللہ اگر تو ہماری دعا کو قبول نہیں کرتے تو تیرے سوا قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات بتا دی گئی ہے، جاہی نام دکھ سکھ سہارا، جس کا نام دکھ اور سکھوں میں لیا جاتا ہے، جس کا نام تم پریشانی میں لیتے ہو، جس کا نام تم تکلیفوں میں لیتے ہو، اللہ کے سوا کسی کا نام تکلیفوں میں نہیں لیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں، ایک وقت ایک ٹائم میں سفر کر رہا تھا اور کشتی پر میں سوار کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں کشتی پر جا رہے ہیں۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو اچانک بارش ہوئی اور ہوا بھی چلنے لگی، تو ڈر لگنے لگا سب کو کہ کہیں کشتی پلٹ نہ جائے، کہیں کشتی پلٹ نہ جائے، ڈر سب کو ستانے لگی۔ میں قرآن تلاوت کرنا شروع کر دیا اور جتنے بھی لوگ تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن اسی کشتی میں ایسے بھی لوگ موجود تھے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب مانتے، شری کرشن جی کو، شری رام جی کو رب مانتے۔ پھر وہ لوگ کیا کہنے لگے، ہے اوپر والے تم میری مدد کر دے ورنہ آج ہم لوگ مر جائیں گے۔ جب یہ بات طے ہوئی، کشتی کنارے پہ جا کر لگی اور لگنے کے بعد بارش ختم ہوئی، ہوا ختم ہونے کے بعد میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی کیا آپ لوگوں سے میں سوال کر سکتا ہوں، کیا آپ سے میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ ان لوگوں نے کہا بتائیے کیا ہوا؟ میں نے پوچھا آپ کس کو بھگوان مانتے ہو؟ وہ بتانے لگے، وہ لوگ کہنے لگے کہ شری کرشن جی کو، اور کچھ لوگ کہتے شری رام جی کو۔ جب یہ بات میں نے ان لوگوں کی زبان سے سننے کے بعد میں کہنے لگا اگر آپ شری کرشن جی کو بھگوان مانتے ہیں، اگر آپ شری کرشن جی کو اور رام جی کو بھگوان مانتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ بھگوان مان رہے ہیں، لیکن کشتی پر جب آپ لوگ سوار ہیں، تمام لوگ سوار ہیں، ہمارے مسلمان کا عقیدہ ایک اللہ کو پکارا جائے، لیکن آپ لوگوں کا عقیدہ تو الگ ہے، آپ شری کرشن جی کو پکارنا چاہیے، مدد اس سے مانگنا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا آپ اس شری کرشن جی کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب کی۔ آخر کیا بات ہے آپ مجھے بتائیے، آخر کیا ماجرا ہے آپ مجھے بتائیے۔ وہ لوگ کہنے لگے میں سچ بتا رہا ہوں، وہ لوگ کہنے لگے ارے شری کرشن جی کو تو ہم لوگ گواہ بنا رہے ہیں، بلکہ اس کو بھگوان تو نہیں مان رہے ہیں، ارے بھگوان تو اوپر والا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس سنسار کو بنایا، جس نے پرتھوی کو بنایا اور جل آکاش آگنی تمام چیزوں کو پیدا کیے، وہ بھگوان ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو کیوں پوجوں؟ بلکہ میں اس لیے سجدہ اس لیے جاتا ہوں تاکہ وہ ہماری دعائیں، ہماری باتیں وہ اللہ تک، وہ ایشور تک پہنچا دے اور ہم لوگ کامیاب ہو جائے۔ یہ عقیدہ ہے اور یہی بات ماں بھارت نے بھی کہہ دی ہے، ایکم برہمتن گترنگا ورن ورن سنسار پنگا، وہ ایک ہی تو برہما ہے، وہ ایک ہی تو ایشور ہے، وہ ایک ہی تو پرماتما ہے، ورن ورن سنسار پنگا، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں اسی سے بنے ہوئے ہیں، یعنی جتنے بھی اسٹیچو ہیں، جتنے بھی لوگ پوجتے ہیں اسی سے بنی ہوئی ہے، اسی سے سارے لوگ پوجتے ہیں، یعنی اسی اللہ سے اتنے سارے بھگوان بنے ہوئے ہیں، لیکن لوگ مانتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ عرب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی ہر چیز کے لیے الگ الگ بت، کہیں سفر میں کوئی جا رہا ہے تو اس کے لیے الگ بت، کھانا کھا رہے تو اس کے لیے الگ بت، یعنی کوئی چیز کے لیے، بارش کے لیے الگ بت، ہر چیز کے لیے الگ، پانی کے لیے الگ، رہنے کے لیے الگ، رہنے سہنے کے لیے الگ، دھواں کے لیے الگ، کھانا اور آپ سے لڑائی جھگڑا ہونے کے بعد یعنی صلاح کرنے، دونوں کو ملانا ہے تو کسی اور بت کے سامنے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ساری چیزوں کے لیے الگ الگ بت ہے، لیکن ان بتوں کو اللہ کے رسول نے ختم کر دیا، اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو ختم کر دیا اور کہا دین کو مانو، ایک اللہ کو پوجو، ایک اللہ کے سوا کسی اور کو مت مانو، ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے بیٹا بیٹی نہ مانو، کسی اور سے بیٹا بیٹی نہ مانگو، کسی اور سے بچے اولاد طلب نہ کرو، وہی اللہ ہے جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی سے بیٹا بیٹی طلب کرو، اسی رب سے بیٹا بیٹی طلب کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، اس سنسار کو بنایا، اس پرتھوی جلا کا ساگنیا وایو کو پیدا کیا ہے، اس اللہ کو پوجو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ اور یہ ہندو مذہب کی کتاب، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بولنا نہیں چاہیے
لیکن بولنا پڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو درگاہوں پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اس سے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں، بلکہ نہیں مانگنا چاہیے، اسلام میں جائز نہیں ہے، اور قرآن نے بھی منع کیا ہے، اور ویدوں کی کتابوں میں نے بھی منع کیے۔ آئیے دیکھیے کیا بات بتائیے، یعنی اس پر غور کیجئے کہ بس یہی بات کہہ دی گئی ہے کہ چتیو مما نستسما دیوی شوریسا، اسی سے پکارو، وہی دینے والا ہے، اس رب کو پکارو، وہی عطا کرنے والا ہے۔ نستسما دیوی شوریسا، یعنی اگر تم اس کے علاوہ کسی دیوی دیوتاؤں سے مانگتے ہو، کسی اور کے سامنے جا کر تم سجدہ کرتے ہو، کسی اور کے سامنے جا کر تم ہاتھ پھیلاتے ہو، یعنی کسی مردے کے پاس جا رہے ہو، یا کسی اس انسان کے پاس جو دینے کی طاقت دے رکھتی ہے، اگر اسے تم مانگتے ہو یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، اس کے اندر طاقت اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کیوں پکارو تم؟ کیوں جاؤ اس کے سامنے؟ مت جایا کرو، دین کو بدنام نہ کرو میرے بھائی، دین کو ایک پاک دین ہے، خود اللہ کے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ایک اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کر رہا ہے، غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کو چھوڑ کر جس سے تم بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، جس سے تم اولاد مانگ رہے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ مکھی پیدا کر کے دکھائے، مکھی پیدا کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکھی پیدا کر کے دکھائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے لوگ، سارے دنیا والے وہ لوگ جمع ہو جائے اور مکھی پیدا کرنا چاہے، مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی پیدا کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مکھی پیدا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی جو چڑھائے جاتے ہیں ان میں سے اگر تھوڑی سی چیز وہ مکھی لے کر بھاگ گئی تو چھیننے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ بھگوان کیسے مانگتے ہو؟ قرآن نے کہہ دیا ذو الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جسے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور، یعنی کمزور سے مانگ رہا ہے، جو دینے والا ہے اس سے جا کر مانگ رہے ہیں، آپ کیسے عطا کر سکتے ہیں؟ ارے اس سے مانگو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس اللہ سے مانگو جس نے سنسار کو پیدا کیا، اس اللہ سے مانگو جو بات مہاتما گاندھی جی نے ہندوستان کے لوگوں کو دیے، اس سے مانگو جو مہاتما گاندھی جی نے بھی کہہ کر گئے ہیں۔ آئیے 1924 کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مہاتما گاندھی جی کے زمانے میں، یعنی اس زمانے میں 1924 میں ایک کسان اور ان کی بیوی، ایک لوتا بیٹا ایک بچے کو لے کر پریشان ہے، تکلیفوں میں ہے کہ کیا کیا جائے۔ ڈاکٹروں کے پاس گئے، حاکموں کے پاس جانے کے بعد جب وہ پریشان ہو گئے تو لوگوں نے سوچا کہ چلو فلاں جگہ پر مہاتما گاندھی جی آ رہے ہیں، درشن کے لیے چلتے ہیں، اور اس نے لوٹے میں پانی لے کر، ایک لوٹا پانی لے کر دونوں میاں بیوی چل پڑتے ہیں۔ اب چلتے چلتے مہینے بھر سفر کرنے کے بعد مہاتما گاندھی جی کے پاس میاں بیوی پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد لوگوں سے کیسے ایسی باتیں، ہم دونوں آگے جانا چاہتے ہیں، آپ مجھے بتائیے۔ پھر مہاتما گاندھی جی نے کہا آنے دو۔ جب وہ دونوں قریب آ گئے تو شوہر کہہ رہے ہیں کہ اس لیے آیا ہوں، اس لیے ہم دونوں آئے ہیں کہ درشن کے لیے آئے ہیں، میرا جو بیٹا ہے، میرا جو لڑکا ہے بیماریوں میں مبتلا ہے، بہت دنوں سے بیمار ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حاکموں نے جواب دے دیا، پھر مجبور ہو کر ہم اس ارادے سے آئے ہیں کہ آپ کا پیر دھو کر جو پانی ہے وہی پانی لے جا کر اپنے بیٹوں کو پلا دوں گا، اگر میرے بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ مہاتما گاندھی نے یہ بات سننے کے بعد سر کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا ارے چھوڑو، تم لوگ نکل جاؤ، دونوں کو چھوڑ دو، اور دونوں کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹے تک بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میں ایک انسان ہوں، میں ایک آدمی ہوں، اور میرے پاس کسی چیز کی طاقت نہیں ہے، آپ مجھے شفا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے شفا تو اللہ ہے، شفا وہ رب ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تم دونوں کو بھی پیدا کیا، پھر اس سے تم نہیں مانگ رہے ہو، پانی لے کر میرے پاس آ رہے ہو اور شفا بنانے کی کوشش کر رہے ہو، مجھے بتائیے میں کیسے پیر دھونے سے، پانی سے بیماری کیسے دور ہو سکتی ہے، آپ مجھے بتائیے۔ یہ بات سنیں، اور مہاتما گاندھی جی نے کہا کہ دیکھو اس اللہ کو پکارو، اس رب پر بھروسہ کرو، اس مالک پر بھروسہ کرو، وہ اللہ پر بھروسہ کرو جس نے دنیا کو پیدا کیا، جس نے سنسار کو بنایا،
جس نے پرتھوی جلا کر اگنی کو وایو کو پیدا کیا ہے۔ جاؤ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، حاکموں کے پاس جاؤ اور اس اللہ سے دعا کرو، اس رب سے دعا کرو، اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مت مانگو، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ ناکام ہے، آپ برباد ہے، آپ تباہ ہے۔ آپ کو کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے؟ جائیے بیٹے کو اگر کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو شفا اور کسی کو بناؤ، شفا اور کسی یعنی اللہ کو بناؤ، انسان کو مت بناؤ۔ یہ انسان تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، یہ انسان نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ انسان تمہیں گھاٹا اور پریشانیوں میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اگر یہ دنیا والے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اگر تمہارے کاروبار میں نقصان پہنچانا چاہے، یہ دنیا والے نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ دنیا والے تمہیں گھاٹا نہیں پہنچا سکتے، بلکہ نقصان کر نہیں سکتے۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نقصان نہیں کر سکتے۔ وَإِنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر یہ دنیا نقصان اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگر یہ دنیا والے مل کر تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں دے سکتے، ہاں اتنا ہی فائدہ دے سکتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس اللہ سے ڈرے، اس اللہ کا ڈر پیدا کرے، تب برکت آئے گی۔ اگر ہم اس اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ دو چیزیں جو بتانے کا مقصد ہے اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اگر یہ دو چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کامیاب ہے، انسان کامیابی کے راستے پر ہے، یہ انسان کامیاب ہے اور مالوں میں برکت آئے گی۔ میرے بھائیوں، آپ برکت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمائی میں برکت عطا کرے، اللہ تعالیٰ میں جو کماتا ہوں اسے برکت عطا کرے، تو آپ کو ایمان پر رہنا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا، کاروبار میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ یہی برکت کے راستے، آپ کو برکت کے ان کاموں کو دیکھنا پڑے گا، ان کاموں کا انجام دینا پڑے گا۔ ہاں جب اگر انسانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو برکت آتی ہے، یہ چیز اگر انسانوں کے اندر آ جائے تو برکت آتی ہے، لیکن اگر انسان کے اندر یہ چیز نہ ہو، اگر انسان کے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو، وہ انسان برباد ہے، وہ انسان تباہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے میں گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کا ڈر پیدا کریں، ایمان پر ڈٹے رہے، ایمان پر مضبوطی سے تھامے رہے، بس آپ برکت آ جائے گی۔ آپ کاروبار میں جھوٹ نہ بولے، وہ جلسہ کرنا یا کروانا جو لوگ محنت کر رہے ہیں وہ محنت بھی برباد ہو جائے گی، آپ لوگوں کا رات جاگنا وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ جس نے آپ سے شام سے لے کر رات کی تنہائی یعنی فجر تک قرآن کی باتیں آپ نے سنی ہیں، یہ بھی برباد ہونے والا ہے اگر آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو بھی علماء ہیں ساری باتوں پر عمل کرو، آپ کو جس علماء کی باتیں پسند آئی ہیں آپ اس پر عمل کریں، اچھی باتیں، لیکن آپ لوگوں سے صرف میں ایک بات گزارش کر کے میں جانا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کا ڈر پیدا کریں، ایمان لائیں، کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں، تب برکت آئے گی۔ لیکن اگر آپ اسی وقت جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں تو برکت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر آپ ایمان لاتے ہیں، وَاتَّقَوْا اور اللہ سے ڈرتے ہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم آسمان اور زمین سے تمہارے لیے برکت کے دروازے کھول دیں گے، ہم آسمان اور زمین سے تمہارے لیے برکت کے دروازے اس وقت کھولیں گے جب آپ اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں، جب آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، اس وقت برکت کے دروازے کھولنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو آپ اللہ کا ڈر پیدا کریں، آپ ایمان لائیں، آپ کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں، دنیا کی محبتوں کے پیچھے نہ پڑیں، اور برکت اسی میں ہے۔ آپ برکت چاہتے ہیں دنیا میں قرآن حدیث کو اپنائیں۔ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں وہ ظلم کو ختم کرنے کا یہ راستہ ہے کہ ایمان ہو، انسان کے پاس ایمان ہو، ایمان کا پونجی ہو، ایمان کا طاقت ہو۔ اگر ایمان کا پونجی انسان کے پاس ہو تو ایمان و مومن وہ انسان کامیاب ہے، لیکن اگر ایمان کا پونجی نہیں ہے تو مسلمان برباد ہے، وہ تباہ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش